انسان کے وجود میں آنے سے کروڑوں سال قبل ایک عظیم ستارہ زمین سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے زمین کے کچھ ٹکڑے خلا میں چلے گئے۔ ان میں سے ایک بڑا ٹکڑا خلا میں نہ جا سکا اور زمین کی گریوٹی کے مدار میں ہی رہ گیا، جسے ہم آج چاند کہتے ہیں، جو ہم سے کم و بیش 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا آج کی سائنس جو چاند تک پہنچ چکی ہے اور بہت سارے ایسٹروناٹس چاند پہ قدم بھی رکھ چکے ہیں، کیا انہیں چاند کے ٹکڑے ہونے کے کوئی ثبوت ملے یا نہیں؟ اس سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ واقعہ شق القمر آخر کیسے رونما ہوا۔ روایات کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ اس پہ آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ لہٰذا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ سے ایسا کام کروایا جائے جو ناممکن ہو۔ انہوں نے حضور سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایسا ہو جائے تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہاں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی اور چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاند اچانک پھٹ پڑا اور اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے جبل حرا کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے اس جانب تھا۔ سب لوگوں نے یہ منظر صاف طور پہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دیکھ لو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے کی طرح آپس میں جڑ گیا۔ مگر کفار مکہ نے اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی کہا کہ یہ تو محمد کا ایک جادو ہے۔ ان میں ابو جہل بھی شامل تھا، مگر قریش کے کچھ عقل مند لوگوں کا جواب یہ تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر انسانوں پہ ہوتا ہے، نہ کہ ساری دنیا میں۔ لہٰذا انہوں نے یہ طے کیا کہ لوگ جو دوسرے ملک تجارت کی غرض سے گئے ہیں، جب وہ لوگ سفر سے واپس آئیں تو ان سے پوچھیں گے کیا انہوں نے دوسرے علاقے میں بھی چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ اگر انہوں نے گواہی دی تو محمد واقعی سچے نبی ہیں۔ لہٰذا جب قافلے واپس آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم نے بھی اس دن چاند کو 2 حصوں میں ٹوٹے دیکھا۔ لیکن قریش کے لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا کہ جادو اصل میں پورے آسمان پہ کیا گیا تھا، اس لیے جس نے چاند کو جدھر سے بھی دیکھا انہیں یہ منظر نظر آیا۔ اس کے بعد چند ہی لوگ آپ پہ ایمان لائے اور باقی گمراہ ہی رہے۔ کفار مکہ کی طرح بعد میں آنے والے ملحدین نے بھی شق القمر کے اس واقعے کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوشش کی اور اس معجزے پہ بہت اعتراض کیے اور کہا کہ اگر چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ حقیقت میں ہوا تو اس وقت یہ دوسرے ملک اور شہر میں نظر کیوں نہیں آیا؟ اس کا جواب تو حدیث میں ہی موجود ہے کہ جب قافلے والے مکہ آئے تو انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے شق القمر کا اس منظر کو دوسرے علاقوں میں بھی دیکھا، جبکہ وہ لوگ خود آپ کے شدید مخالف اور دشمن تھے۔ دوسرا یہ کہ جب کچھ علاقوں میں چاند طلوع ہوتا ہے، اس وقت دوسرے علاقے میں دن کا وقت ہو رہا ہوتا ہے، اس لیے آسمان میں روزانہ طرح طرح کے اثرات نظر آتے رہتے ہیں، مثلاً قوس قزح، ستاروں کا ٹوٹنا اور گھٹاؤں کا چھا جانا۔ لہٰذا اس وقت شق القمر کا معجزہ انہی لوگوں کو نظر آیا جو اس علاقے میں موجود تھے، جدھر آسمان بالکل صاف تھا اور لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور دوسرے لوگ اسے دیکھ نہ پائے۔
اس کے باوجود اس معجزے کو اس وقت دنیا کے کئی ممالک میں دیکھا گیا اور انہیں تحریر بھی کیا گیا، جس میں سب سے پہلے ہندوستان ہے۔ مثال کے طور پر انڈونیشیا کے ایک بادشاہ نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ اس نے اس واقعے کو تحریر کروایا، جس کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے۔ اسی طرح جنوبی ہندوستان کے ایک بادشاہ نے اپنے محل سے یہ واقعہ دیکھا اور بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے مجسمہ خانوں میں ایک ایسا مجسمہ بھی موجود ہے جس میں ایک تحریر لکھی ہے کہ اس مجسمے کو اس وقت بنایا گیا جس وقت چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ یہ تمام واقعات اور تفصیلات لندن میں واقع لائبریریز میں آج بھی موجود ہیں۔ دوسری طرف جدید سائنس کے تحقیق جہاں نئے نظریات اور فیکٹس کو پیش کر کے اسلام کی حقانیت کو آج ثابت کر رہی ہے، وہیں شق القمر کا یہ واقعہ بھی 1400 سال بعد آج سائنٹیفک ریسرچ کے ذریعے صاف ہو چکا ہے۔ دراصل سال 1660 میں ایک ریاضی دان اور ماہر فلکیات ڈومینشیو کسینو نے چاند کو بہت ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا اور چاند کی ایک تصویر بنائی، اور اس نے چاند کے درمیان ایک لکیر بنائی، لیکن وہ خود اس حقیقت سے انجان تھا۔ دراصل یہ وہ ثبوت تھا جو پہلی بار کسی سائنسدان نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کے ٹھیک 200 سال بعد ناسا نے چاند کی ایک تصویر جاری کی اور دونوں تصاویر کا موازنہ کیا، تو دونوں میں یہ لکیر پائی گئی، اور وہ سائنسدان مزید ریسرچ کرنے لگے کہ یہ لکیر آخر کس چیز کی ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ تحقیق کرو میری تخلیقات میں، اور اس میں نشانیاں ہیں عقل مند کے لیے۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، مزید گرہیں کھلتی گئیں، اور سال 1969 میں ناسا نے جب اپولو 10 مشن بھیجا تو اس نے قریب سے چاند کی تصاویر بنائیں، جس سے واضح طور پر اس لکیر کو دیکھا جا سکتا تھا جو ماضی میں چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی کھلی نشانی تھی۔ سائنسدانوں کو پتہ چلا کہ چاند کی سطح اس لکیر کی طرف سمٹ رہی ہے اور چاند مسلسل اس گیپ کو بھرنے میں مصروف ہے۔ دراصل ایسٹروناٹس اور سائنسدان اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی اسے محض ایک مفروضہ قرار دے رہے تھے اور اس کے پیچھے چھپانا چاہتے تھے، کیونکہ اگر سائنسدان نے چاند کے ٹوٹنے کے ایویڈنس اور ثبوت دنیا کے سامنے ڈسکلوز کیے تو اس طریقے سے اسلام غالب آ جائے گا اور لوگ تیزی سے اسلام قبول کریں گے۔ ان تمام باتوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث میں جس کا ذکر آج سے 1400 سال پہلے آ چکا تھا وہ بالکل برحق ہے، جس کی تصدیق آج کی ماڈرن سائنس بھی کر چکی ہے۔